ہی نامناسب بات ہے، انتہائی نامناسب. نہیں، آپ لوگوں نے ایک دفعہ بھی تکلیف نہیں کی کہ آپ سبق کو دیکھیں. اور آج جو سبق پڑھایا جائے گا اس کو بھی نہیں دیکھو گے، اور درمیان میں جمعرات بھی آئی، جمعہ بھی آیا، آج پورا دن ہے. کیا کر رہے ہو؟ پڑھنے آئے ہو؟ کیا کرنے آئے ہو؟ ایسے تھوڑی پڑھائی کی جاتی ہے. کم از کم ان روایات کو دہرایا جائے جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، پینسل سے نشان لگا لیجیے، اتنا بھی تکلیف نہیں کرتے آپ. کتاب کھولی اور بند کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما ینہى عنہ ان یستنجى بہ. باب نمبر 20 ہے، اور یہ اس بارے میں ہے کہ کن باتوں سے، کن چیزوں سے استنجا کرنا منع کیا گیا. وسند المتصل منا الى الامام ابو داود رحمه الله تعالى متعناه بفنونه وعلومه وبركاته آمين. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن المهد الحمداني قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة المصرية عن عياش بن عباس القدباني عن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القدباني قال إن مسلمة ابن مخلد. یہ اس کی پوری سند ہے، ٹھیک ہے، اور سند میں نئے نئے نام آ رہے ہیں اس لیے کہ یہ روایت ساری مصر سے تعلق رکھتی ہے. روایت کو دیکھو، سمجھو. قال ان مسلمة ابن مخلد، حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استعمل رویف ابن ثابت، انہوں نے رویف ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی اسفل الارض، اسفل ارض کی طرف عامل بنایا. یعنی مسلمہ بن مخلد کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، تو ہر علاقے میں دو جگہ ہوتی تھی، ایک مسفلہ ہوتی ہے اور ایک معلّہ ہوتی ہے. حضرت خدیجہ کہاں دفن ہے؟ حضرت خدیجہ کہاں دفن ہے؟ مکے میں، مدینے میں دفن ہے. حضرت خدیجہ کہاں دفن ہے؟ مدینے میں دفن ہے. حضرت خدیجہ مکہ میں دفن ہے، جنت البقیع میں. آپ بتاؤ، سارے کہہ رہے ہیں مدینے میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جنت البقیع میں. ہاں، مکے میں دفن. پکا سارے لوگ نا کم از کم 10 رکعت توبہ کے نفل پڑھنا. صحیح ہے، کم از کم 10 رکعت توبہ کے نفل ضرور پڑھنا. اتنی موٹی سی بات آپ لوگوں کو نہیں آتی، آپ لوگ گھبرا گئے ہیں. کیا کرتے ہو بھائی؟ اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا، آپ جاؤ گے دورہ حدیث پڑھ کے آئے ہو، کسی نے آپ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر. میں آپ سے تاریخی چیزیں پوچھ رہا ہوں. اور کہاں لکھا ہے کہ مدرسے کے طالب علم کو تاریخ سے کوئی واقفیت ہونا جائز ہی نہیں؟ تاریخ کا پتہ ہونا حرام ہے. کہیں لکھا ہے تو مجھے حوالہ دے دینا. فقہ کی کسی کتاب میں لکھا ہو، اصول شاشی میں لکھا ہو. عجیب لوگ ہو یار آپ، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اور بڑی افسوس کے ساتھ حیرت ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ جنت المعلی میں دفن ہے، ٹھیک ہے. میں نے تو اس لیے پوچھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں معلی اور مسفلہ کیا ہوتا ہے. لوگوں تو ویسے ہی ڈھیر ہو گئے. دیکھو، ہاں تو میرا قصور ہے نا. کم از کم سیرت مصطفیٰ پڑھ لو یار، سیرت مصطفیٰ پڑھ لو. کم از کم جاہل لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یار. مدرسے کے طلباء کو نہیں پتہ ہے، غلط بات ہے. اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا انتقال کب ہوا؟ صحیح بتائے، سچی کہہ رہے ہیں، مذاق تو نہیں کر رہے. واقعی آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ وہ عام الحزن کا نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ شاب ابی طالب کا نہیں پتا؟ اوہ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہو یار.
نہیں کرو، مذاق کر رہے ہو نا آپ لوگ، یقین کرو مجھے تو یہ لگ رہا ہے آپ لوگ مذاق کر رہے ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دو حدیث کی طالب علم کو نہ پتا ہو ہے بھائی. ان چھٹیوں کے اندر آپ سب کے ذمہ لازم ہے سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب کی پڑھ کے آؤ، لازمی پڑھ کے آؤ. اور اپنے اگر آپ لوگوں کو واقعتاً یہ نہیں پتا تو اس میں اس عمل پہ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. طالب علم کو یہ چیز نہ پتا ہو، اللہ کے نبی کے بارے میں نہ پتا ہو، اور اوپر سے یہ ہوشیاری کہ یہ کوئی ضروری تاریخی چیز ہے. کون سی خارجی چیزیں ہیں؟ اللہ کا بندہ ہے یا شرم کرو یار، یہ خارجی چیزیں کیا؟ وہ طالب علم جن کو نماز پڑھانی ہے تو کہتے تجوید ایک خارجی چیز ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. سے بات کر رہے ہو یار، ایسا نہیں کہو بھائی، بالکل بھی نہیں کہو. دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عرب علماء کو بھی نہیں پتا. میں نے میدان احد میں پوچھا عرب علماء سے، میں نے کہا حضرت حمزہ کی شہادت کون سے مقام پہ ہوئی تھی؟ تو نے کہا جی یہ پورے میدان بدر میں ہوئی تھی. میں نے کہا نا، حضرت حمزہ کو تو جس جگہ پر وہ شہید ہوئے تھے اسی جگہ پہ دفن کیا گیا تھا، اور وہ جگہ وادی قنات ہے. روایت حدیث میں آیا، غزوہ احد کے واقعات بخاری میں آپ پڑھو گے، وادی قنات میں آیا. اور وادی قنات میں تو آگے تاریخی اہمیت ہے کہ وادی قنات میں پانی آتا تھا، جو کہ آج وادی قنات ہے ہی نہیں غزوہ بدر کے مقام پر. تو میں نے کہا وادی قنات کس جگہ پر ہے؟ کہتے ہمیں تو نہیں پتا. پھر جب گوگل پہ چیک کیا، سرچ کیا، تو وادی قنات وہ تھی جہاں ہماری بسیں کھڑی ہوئی تھی، اور اس جگہ پر باقاعدہ پل بنا ہوا ہے، نیچے پانی گزرنے کی جگہ ہے، آج بھی بنی ہوئی ہے، اور جبل رومات کے ساتھ پتہ ہی نہیں سر. تو وہ وہاں کے علماء کو بھی نہیں پتا. چلو وہ باریک چیزیں، لیکن یہ موٹی چیزیں تو پتہ ہونی چاہیے نا. حضرت حمزہ کی شہادت کون سے غزوے میں ہوئی تھی؟ یہ تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، غزوہ احد میں ہوئی تھی نا، نہیں غزوہ بدر میں، غزوہ بدر میں ہوئی تھی، ہے نا؟ پکی بات ہے، پکا. یہ خارجی چیزیں کیوں پتا ہے آپ کو؟ نہیں ایسا نہیں کرو، خارجی چیزیں نہیں پتا ہونی چاہیے. کسی کو بتانا نہیں آپ لوگوں کو یہ نہیں چیزیں. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی زندگی کا آپ کو نہیں پتا، آپ مطمئن کیسے بیٹھے؟ خیال کرو اس بات کا. تو دیکھو بھائی، ہر علاقہ، جیسے کراچی کا علاقہ نا ملیر، یہ اونچا ہے، اور جو کلفٹن ہے وہ نیچے ہے. تو یہ ہے معلّہ اور وہ ہے مسفلہ، ٹھیک ہے. تو حضرت مسلمہ ابن مخلد کو عامل بنایا مصر کا، ٹھیک ہے. جب مصر کا عامل بنایا تو انہوں نے کہا بھئی مصر بہت بڑا ہے، تو ایسا کرو کہ مسفلہ میں تم چلے جاؤ اور معلّہ کو میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں استعمل رویف ابن ثابت، انہوں نے عامل بنایا رویف ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی اسفل الارض، مسفلہ کا، سمجھ رہے ہو. قال شیبان نے کہا فسرنا معه، ہم ان کے ساتھ سفر میں چلے، من قوم شریکن الی القما، قوم شریک سے القما کی طرف. قوم شریک ایک علاقے کا نام ہے، القما ایک دوسرے علاقے کا نام ہے. او یا ان کو بھول گیا، کہتے ہیں من القما الی قوم شریک، القما سے قوم شریک یا قوم شریک سے القما، سمجھ رہے ہو. یرید القام، اور ہم القام پہنچنا چاہتے تھے، سمجھ رہے ہو. یہ جگہوں کا نام ہے، پریشان نہیں ہونا اس سے، ٹھیک ہے بھائی. فقال رویفے نے کہا، حضرت رویفے سفر میں چل رہے تھے تو حالات سنانا شروع کیے. کیا ان کان احدنا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، لیأخذ نزو اخی، نزو کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو کہ بہت لاغر ہو چکی ہو، ٹھیک ہے. نزو کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو بہت لاغر ہو چکی ہو. ہمارے سبق میں نا یوں لڑکے بیٹھتے تھے، وہ اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے تھے. آپ لوگوں میں سے کون شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ جہاں سبق ہو رہا ہے اس پہ انگلی رکھو، ٹھیک ہے. اس لیے تو کہہ رہا ہوں شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. سب سبق کی جگہ پہ انگلی رکھو جہاں عبادت چل رہی ہے، تاکہ مجھے پتا ہو آپ کو سبق کا پتہ ہے. ان کان احدنا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاخذ نزو اخی، تاکہ وہ اپنے بھائی کی نزو، کمزور سی اونٹنی لے، یعنی اپنے زمانے کا فقر بتا رہے تھے، اپنے زمانے کی غریبی بتا رہے تھے.
نصف آخی اپنے بھائی کی اونٹنی لے، کمزور اونٹنی، الا اس شرط کے اوپر، اس شرط کے اوپر ان لہ نصف مما یغنم ولنا النصف، کہ جو ہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا اس میں سے آدھا تیرا آدھا میرا، ٹھیک ہے، ان لنا نصف، ان لہ النصف، اس کے لیے نصف ہوگا، اور ولنا النصف، اور آدھا ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا، لا يطير له النسل، کہ ان کو ایک طیر ملتا تھا، ایک سہم ملتا تھا، له النسل والریش وللآخر قدح۔ دیکھو ادھر دیکھو، ذرا غور سے دیکھو، نہیں آپ تیر جانتے ہو تیر کیا ہوتا ہے؟ اس تاریخی چیز ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے تیر کو سمجھنے؟ تیر اتنا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لوہے کا ایک یہ لگا ہوتا ہے، لوہے کا ایک یہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے لوہے کا یہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لکڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ ہوتی ہے لکڑی، بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ کاٹنے کی جگہ، یہ اڑانے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی لکڑی، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھو النسل والریش، اس کو کہتے ہیں قدح، قدح کہتے ہیں یا قدح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں نسل، یہ اس کی چھری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ریش، یہ اس کے اڑنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ تیر اگر اس کے بغیر ہوگا نا تو تیر گر جائے گا، یہ اس کے ساتھ وہ صحیح اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ غنیمت میں صرف ایک تیر ملتا تھا، ٹھیک ہے، غنیمت میں صرف ایک کیا ملتا تھا؟ تیر ملتا تھا۔ تو ان کان احدنا لا یطیر له النسل والریش، اگر جاتا تھا اور جانے کے بعد اس کو ملتا تھا صرف ایک تیر، تو اس کے لیے نسل اور ریش ہوتا تھا، یعنی یہ لوہا نکال لیتے تھے اور یہ آگے کا پھل نکال لیتے تھے، نسل نکال، وللآخری، اور دوسرے کے لیے القدح، یہ لکڑی ہوتی تھی جو بالکل سیدھی ہوتی تھی، یعنی تیر ہوتا تھا بغیر اس لوہے کے۔ ثم قال، پھر کہا، قال علی رسول اللہ، آپ نے مجھے فرمایا، ثم قال، پھر رویفے نے کہا، رویفے اپنے پرانے زمانے کے حالات سنا رہے تھے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں پرانا آدمی ہوں اور میری بات جو ہے وہ بڑی مضبوط بات ہے، تو یہ کہانی سنائی کہ ہمیں اتنی غریبی تھی کہ ہم اونٹنی لیتے تھے اور جاتے تھے اور جا کے مقابلہ کرتے تھے، ہمیں ملتا صرف ایک تیر تھا اور اس کو ہم ایسے تقسیم کر دیتے تھے۔ کوئی سوال نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو؟ اگر طالب علم ہو تو طالب علموں کو تو سوال ہوتا ہے نا، مال غنیمت اتنا تھوڑا، تو یہ تو غریبی بتا رہے ہیں نا، اتنا تھوڑا فقہی سوال کرو، فقہی، طالب علم کو تو فقہی سوال ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو سوال کرو، سوال ہونا چاہیے آپ کو، اگر آپ لوگ مطالعہ کرو گے نا تو آپ کو سوال ہوگا۔ دیکھو، ان کان احدنا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاخذ نصف اخی، لیاخذ نصف اخیہ علی، نصف اخیہ، اس سے لیتے تھے اس کی اونٹنی، علی اس شرط کے اوپر کہ ان لہ النصف مما یغنم، کہ آدھا اس کا ہوگا آدھا ہمارا ہوگا۔ اونٹنی لے رہے ہیں، جب اونٹنی لے رہے ہیں تو کرائے پہ لے رہے ہیں نا، کرایہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اجارے کی شرائط میں سے ہے نا کہ اجارہ معلوم ہونا چاہیے، یا تو اجارہ معلوم ہی نہیں ہے، مجہول ہے، تو یہ اجارہ کیسے جائز ہے؟ صحابہ کرام کر رہے ہیں، یہ اجارہ کیسے جائز ہے؟ سوال ہونا چاہیے، میں زبردستی بنا رہا ہوں۔ دیکھو حدیث کو گہری نظر سے دیکھو، حدیث کو فقہی نظر سے دیکھو، سمجھنے کی، یہ آپ کے اوپر تنقید کرنے کے لیے نہیں، آپ کا ذہن کھولنے کے لیے، اپنے ذہن کو کھولو نا بھائی کہ اس روایت میں کیا ہے، کل کوئی غیر مقلد کھول کے بیٹھ جائے، دیکھو یہ تو صحابہ کرام اجارہ فاسد کرتے تھے، شیعہ کھول کے بیٹھ جائے، تمہارے صحابی ہیں اور تم ان کو پیغمبر کا نائب مانتے ہو اور یہ اجارہ فاسدہ کرتے تھے، اور تمہاری ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے، کیا جواب دو گے؟
اجارہ ہوا نا، لیاخذ نصف اخیہ علی ان له النصف مما یغنم، ٹھیک ہے، ولنا النصف، اور آدھا ہمارے لیے، تو اجارہ فاسدہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی بتاؤ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا کہ یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا اور قوانین اسلام وضع نہیں ہوئے تھے۔ جب قوانین اسلام وضع نہیں ہوئے تھے تو اس وقت شراب بھی حلال تھی اور بہت سی چیزیں، کفر میں نکاح بھی حلال تھا۔ آہستہ آہستہ احکامات مرتب ہوئے اور بعد میں جا کے اجارے کے احکامات بھی نافذ ہونا شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ اعلیٰ جو ہے نا، اعلیٰ یہ شرطیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ جو ہے یہ ہدیے کا ہے، کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، ہم اس سے اس کی اونٹنی عاریت کے طور پہ لے کے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور عاریت میں بدل نہیں ہوتا، سمجھ رہے، اگر کوئی دے دے تو اس کی طرف سے تبرع ہوتا ہے، اور تبرع یہ تو اعلیٰ تبرع کو بتا رہا ہے، اعلیٰ شرط کو نہیں بتا رہا، سمجھ رہے، دونوں توجیہات اپنی جگہ پر درست ہیں۔ صحیح ہے بھائی، یہ تو ایک تاریخی بات ہے جس کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے اب تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ قال علی رسول، تو کہتے ہیں یہ تاریخی کہانی سنائی انہوں نے، اور تاریخی کہانی سنانے کے بعد دیکھو ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، دورہ حدیث کے طلبہ تبری کا ترجمہ کرتے ہیں، میں ہمارے پاس جو تبری دارالارشاد سے چھپتی ہے اس کو اردو ترجمہ بھی آیا ہے، اور وہ اردو ترجمہ دورہ حدیث کے طلبہ نہیں کیا، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، وقت نکالے گے تو نکلے گا نا بھائی، سمجھ رہے ہیں۔ آگے دیکھو، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا رویف لعل الحیات ستطول بک، شاید کہ تیری عمر لمبی ہوگی بعدی، میرے بعد، فاخبر الناس، لوگوں کو بتاؤ، انہ من اخذ لحیتہ، جو شخص اپنی داڑھی کو گرا لگائے، جو شخص اپنی داڑھی کو گرا لگائے، اور تقلد وطرن، یا پھر تیر کی ڈوری اپنی گلے میں باندھے، او استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا کوئی استنجا کرے برجیع دابۃ، جانور کے گوبر سے، او عظم، یا جانور کی ہڈی سے، فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ بری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ عقد لحیتہ، عرب جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی داڑھی کو گریں لگاتے تھے، یوں کر کے نا گریں لگاتے تھے، ایک یہ مطلب ہے، ایک یہ مطلب ہے جو آپ نے دیکھا بعض لوگ داڑھی اپنی پیچھے پیچھے کر کے رکھتے تاکہ چھوٹے نظر آئیں، سمجھ رہے، تو یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خود سوچو کہ جو داڑھی کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو داڑھی کو گریں لگاتے ہیں تاکہ داڑھی چھوٹی نظر آئے، تو ذرا بتاؤ جو داڑھی مڑاتے ہیں ان کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ فإن محمدا منہ بری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو من عقد لحیتہ، بعض حضرات اپنی بیویوں کے حساب سے داڑھی کو گرا لگاتے تھے، داڑھی میں گرا لگاتے تھے، جس کی ایک بیوی ہے تو ایک گرا لگاتا تھا، جس کی دو بیویاں ہیں تو وہ دو گریں لگاتا تھا، جس کی تین ہوتی تھی وہ تین گریں لگاتا تھا۔ مشرکین عرب یہ کیا کرتے تھے، تو اس کو فخر کا باعث بناتے تھے۔ اسلام میں اصل تسریج ہے، تسریج داڑھی کو کھلا چھوڑنا ہے، سمجھ رہے ہو۔ تو من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگائی، او تقلد وطرا، تقلد وطرن، تقلدہ کہتے ہیں قلادہ پہننا، ٹھیک ہے، گلے میں پہننا، وطر کہتے ہیں تیر کمان، تیر کمان میں جو کمان کا دھاگا ہوتا ہے اس کو وطر کہتے ہیں۔ تیر کمان دیکھا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے نا یار، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کمان یہ ہوتی ہے لوہے کی، لکڑی کی، اور اس کے ساتھ ایک ڈوری باندھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں ڈوری تو یہ جو ہے نا، یہ ڈوری، یہ وتر، یہ ڈوری کافی سخت ہوتی ہے، یہ ڈوری کافی سخت ہوتی تھی۔ اس ڈوری کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ ایک ہڈی ڈال کے اس ہڈی کو بچوں کو پہنا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اس سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس ہڈی کی وجہ سے بلائیں نہیں آئیں گی، اس ہڈی کی وجہ سے بلائیں نہیں آئیں گی۔ تو جو یہ عقیدہ رکھ کے یہ وتر پہنے، مطلب آسان لفظوں میں بتاؤ، آسان لفظوں میں لکھوں،
لکھ دو آسان لفظوں میں، تعویذ پہنے، سمجھ رہے ہو؟ تعویذ پہنے. اب بناؤ حدیث کو سننی، دیوبندی بناؤ حدیث کو، بنانے کی کوشش کرو حدیث کو دیوبندی بناؤ بھائی. کسی غیر مقلد نے آپ کے سامنے پڑھ دی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے بری ہیں؟ آپ تو تعویذ لکھنے والے لوگ ہو. ٹھیک ہے، تو سمجھو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ بتاؤ. کسی روایت سے سمجھ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آج کا تعویذ ہے؟ نہیں. آج کا تعویذ اللہ کے نام کی برکت کے لیے ہوتا تھا. اس زمانے کا تعویذ جانوروں کی ہڈیوں کی نحوست حاصل کرنے کا ہوتا تھا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے نا؟ سنتے تھے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سنتے تھے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 صحابہ تھے، لیکن وہ تاریخی بات ہے، آپ لوگوں کو تو نہیں پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سنتے تھے. ٹھیک ہے، آپ بھی گانے لگا کے سننا شروع. اشعار سن رہے، میرے کو بڑا مزہ آ رہا ہے، اشعار سن رہے، دیکھو کیسا مزہ آ رہا ہے ہمارے کو. سمجھ رہے؟ تو وہ اشعار اور تھے جو آپ سنا کرتے تھے، اور آج جو اشعار سنیں گے یا روے میں یا روے میں یا روے میں ہے، یہ اشعار اور ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ سننا حرام ہے، وہ سننا حلال. سمجھ رہے ہو؟ تو حدیث کے دیوبندی نہیں بنانا، حدیث کو اس کی حقیقت پر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے جواہر الفقہ. تعویذ کے احکامات مطالعہ کر لینا بھائی. مجھے پتا آپ لوگ کتاب نہیں پڑھتے، اس کو کیا پڑھو گے، چھوڑو. لیکن یہ میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھنا. او تقلد وطرن، ٹھیک ہے جی. اس زمانے میں دیکھو بخاری شریف کی روایت، من علق نمیمۃ فقد اشرک. من علق نمیمۃ فقد، فعلق نمیمۃ کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ والا تعویذ لوگ پہنتے تھے. لیکن وہ تعویذ لوگ ہڈی اپنے گلے میں پہنا کرتے تھے، جس سے عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہڈی ہمارے بلاؤں کو دور کرے گی. تو اس ہڈی کو آپ نے ایک بت سے تشبیہ دی. صحیح. آج کل جو تعویذ پہنا جاتا ہے، اگر وہ کسی اہل حق نے لکھا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے بھائی. ہاں وہ نہیں، وہی تو منع ہے، وہی تو روایت میں منع. وہ نہیں پہنانا چاہیے. اگر کسی علاقے میں یہ رواج ہے تو یہ سختی سے منع ہے بھائی. سمجھ رہے بھائی؟ پرانی آیت لکھ دے تاکہ اس سے برکت حاصل ہو، جیسے کہ بعض صحابہ کرام سے لکھنا ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری آج کے زمانے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، صحابہ کرام سے اس نوعیت کی برکات حاصل کرنا ثابت ہے. جو برکات کیونکہ قرآن مجید کی کتابت اس زمانے میں نہیں ہوتی، تو بعد میں ہونا شروع ہوئی. صحیح ہے بھائی. اب استنجا برجیع دابۃ، اب یہ ترجمۃ الباب سے متعلق چیز ہے. ٹھیک ہے، پوری روایت ذکر کرنے کے بعد یہ ترجمۃ الباب سے. اب استنجا برجیع دابۃ، استنجا کرے برجیع دابۃ، دابا کے گوبر سے. گوبر ظاہر ہے جب خشک ہوگا اسی کی بات ہو رہی ہے. او عظم، یا دابا کے ہڈی سے. فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم منہ بریء، جو یہ شخص ایسا کرے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. بات سمجھ میں آگئی؟ آگے چلیں. حدثنا یزید بن خالد قال حدثنا مفضل عن عیاش عن شییم بن بیتان اخبره بهذا الحديث ايضا عن ابي سالم الجشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو ما هو مرابط بحسن باب اليوم. قال ابو داود حسن اليوم بالفسطاط على جبل. قال ابو داود هو شيبان بن امیہ یکنا ابا حذیفہ. دیکھو بھائی روایت دیکھو، پہلی روایت نمبر 36 پڑھو کوئی بھی، اونچا پڑھنا. 36 نمبر بس آپ پڑھو. روایت نمبر 37 دونوں یزید بن خالد ہے نا. یزید بن خالد پہلی روایت میں یزید بن خالد ابن عبداللہ ابن محب الحمدانی، دوسری روایت میں مختصر کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی امام ابو داؤد نے وہاں تفصیلی نام سنا تھا، وہاں تفصیلی نام ذکر کیا. یہاں مختصر نام سنا، یہاں مختصر نام ذکر کیا. آگے دیکھو اگلا پڑھو. ہاں الحمدانی کے بعد مصری. آپ اگلا پڑھو.
کیا فرق ہے بھائی؟ ہاں، پہلا فرق، پہلی روایت میں اخبار کے ساتھ ذکر ہے، اخبرنا کے ساتھ ذکر ہے، اور یہاں پر تحدیث ہے، حدثنا کے ساتھ ذکر ہے. یہ دوسرا بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا بڑا فرق ہے. دوسرا بڑا فرق یہاں پہ مفضل یعنی ابن فضالۃ المصری. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہے بس صرف مفضل. ٹھیک ہے، اس میں وضاحت کر دی، اس میں وضاحت نہیں کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی امام ابو داؤد کے استاد نے یہاں وضاحت کی، وہاں پر امام ابو داؤد کے استاد نے وضاحت نہیں کی. آگے سنیں، آگے پڑھیں، آگے پڑھیں. 36 نمبر. ان عیاش ابن عباس، آگے القتبانی. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ ان عیاش، صرف عیاش ہے. ٹھیک ہے، صرف عیاش ہے، وہاں عیاش بن عباس القتبانی. ٹھیک ہے بھائی، فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں روایتوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھو. ان شیعیم ابن بیتان، اور یہاں پر کیا ہے؟ بس دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے، آگے آگے کیا؟ اخبرہ، وہاں پر بھی اخبرہ، یہاں پر بھی اخبرہ. ٹھیک ہے بھائی، اور آگے روایت وہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد ان شیبان القتبانی یہ قال ان مسلمہ تبن مخلدین، آگے وہی روایت ہے. ٹھیک ہے، بہذا الحدیث ایزن، آگے روایت وہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ان ابی سالم الجیشانی ان عبداللہ ابن عمر. ٹھیک ہے، دیکھو شیم ابن البیتان جو ہے، شیم ابن البیتان یہاں پر پہلی روایت میں ذکر کر رہے ہیں. کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اخبرہ ان شیبان القتبانی، اور اس کے بعد ان مسلمۃ ابن مخلدین. اور اس روایت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ ان ابی سالم الجیشانی، ٹھیک ہے، شیبان القتبانی کے بعد انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے سالم ابن جیشان، اور انہوں نے روایت کی عبداللہ بن عمر سے. ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر چونکہ مصر کے گورنر تھے. ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص چونکہ مصر کے گورنر کے بیٹے تھے، تو اس وجہ سے تو یہ ایک دوسرے صحابی سے روایت ہے. یذکر ذالکا، انہوں نے مزید یہ بات ذکر کی ہے، وہو معہ، کہ عبداللہ بن عمر بن عاص بھی ان کے ساتھ تھے، مرابطون سفر میں تھے. بحسنی بابی الیون، باب الیون مصر کا پرانا نام. ٹھیک ہے، تو یہ باب الیون کے قلعے، حسن کہتے ہیں قلعے کو، تو باب الیون کے قلعے کے پاس سے. قال ابو داؤد کہتے ہیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں، حسن الیون بالفسطاط علی جبل، حسن الیون مصر کا جو قلعہ تھا، بالفسطاط، یہ فسطاط کے نام سے مشہور ہوا تھا، علی جبل، یہ جو قلعہ تھا یہ جبل پہاڑ کے اوپر تھا. سمجھ رہے بھائی؟ اچھا دیکھو، بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ کو سمجھ میں آئی؟ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے نا؟ آگے دیکھو، اب پیچھے دیکھو، پیچھے وہ جو تھا نا وہاں پر ان شیبان الکتبانی. ٹھیک ہے، یہ ہے نا شیبان الکتبانی. شیبان الکتبانی شیم ابن البیتان کا استاد ہے. ٹھیک ہے، شیم بن بیتان کا استاد ہے نا، کیا ہے؟ الشیبان الکتبانی. ٹھیک ہے، الشیبان الکتبانی کا بتا رہے ہیں، ہوا شیبان ابن امیہ، یہ شیبان ابن امیہ ہے، یکنا ابا حذیفہ، جو کہ ابو حذیفہ اس کی کنیت ہے. سمجھ رہے ہو؟ حاشی میں اس کی ساری سٹوری بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، شیبان الکتبانی کون تھا اس کی ساری تفصیل بتائیے. یہ پچھلی روایت کے شیبان الکتبانی کی تفصیل بتا دی، شیبان ابن امیہ تھا، یکنا ابا حذیفہ. ٹھیک ہے، اب کو ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ہنسنے کی کوئی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے تو ہنسنا نہیں چاہیے، بلا وجہ حدیث کا وقار مجروح ہو جائے. بات جہاں تک ہے وہیں تک رکو. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ میں لکھ کے بتاؤں گا تو آپ لوگ الجھ جاؤ گے، اس کو توجہ سے سمجھو، اور یاد رکھنا سبق جتنی توجہ سے پڑھو گے دوبارہ اس کو اتنی دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے. سبق کے اندر نہیں سمجھو گے تو نہیں سمجھ پاؤ گے. کم از کم 4-5 گھنٹے لگتے ہیں اس کو دیکھنے میں. آگے دیکھو، حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال اخبرنا روح بن عبادہ قال حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتمسى بعظم او بعر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، منع کیا کہ ہم مسح کریں، یعنی استنجا کریں، بعظم ہڈی کے ذریعے سے، او بعر یا اونٹ کی لید کے ذریعے سے. بعر کہتے ہیں اونٹ کی لید کو.
ٹھیک ہے بھائی. اچھا اس کی ساری وجہ آگے بتاتے ہیں. حدثنا حیوة بن شریح الحمصی قال حدثنا ابن عیاش عن یحیی بن ابی عمر السیبانی عن عبداللہ ابن الدیلمی، ٹھیک ہے، عن عبداللہ ابن مسعود قال قدم وفد الجن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 6 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کا وفد آیا، جن میں ایک روایت یہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو وفد جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، یہ نصیبین کے جن تھے، اور بعض حضرت نصیبین کو نصیبین کہا ہے، لیکن نصیبین کے جن تھے. قدیم وفد الجن، جنوں کا وفد آیا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالوا، انہوں نے کہا، جب آپ حرم سے نکل کر جنت المعلی کی طرف جاتے ہیں نا، تو الٹے ہاتھ پہ مسجد جن ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات ہوئی تھی. فقالوا یا محمد، لگا محمد، انہا امتک، اپنی امت کو منع کیجئے. کس بات سے منع کیجئے؟ ایستنجو، کہ وہ استنجا کرے، بعظم، ہڈی کے ذریعے سے، او روثۃ، یا گوبر کے ذریعے سے، او حمامۃ، یا کوئلے کے ذریعے سے. فإن اللہ عز وجل جعل لنا فیہا رزقا، اس لیے کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے رزق رکھا ہے. فنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ ہڈی کے اوپر چونکہ اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر ان کے لیے گوشت پیدا فرما دیتے ہیں، اس وجہ سے منع کیا. اور جو گوبر ہے وہ ان کے لیے، ان کے جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے، جو جنات کے جانور ہیں ان کا چارہ بن جاتا ہے. اور کوئلے کی بھی کوئی ایسی ہی حیثیت ہے کہ تکوینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں رزق بنایا ہے، لہٰذا اس سے استنجا کرنے سے بچنا چاہیے. بہت ساری ابحاث ہیں اس کے اندر، بہت ساری ابحاث ہیں، لیکن بنیادی بات یہی ہے. علامہ بہقی نے روایت نقل کی ہے کافی تفصیل سے. تو جو جنات ہیں وہ 6 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکامات سکھائے. بعض مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑوں کا فیصلہ فرمایا، ان کے کچھ معاملات کا کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصل مقرر ہوئے، آپ نے ان کا فیصلہ فرمایا. چلو جی آگے چلو. اب اس لید کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ استنجا کا وقوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں بہرحال اختلاف ہے. اس میں جو اختلاف ہے اس کو ذرا سمجھو. استنجا جو ہے نا، استنجا اصل میں ہمارا جو اختلاف ہے وہ کس چیز میں اختلاف ہے؟ ہم جو استنجے کو سمجھتے ہیں نا، استنجے کو، صفائی کو، ہم سمجھتے ہیں استنجا جو ہے وہ مخفف نجاست ہے، مخفف نجاست ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں استنجا مزیل نجاست ہے، یعنی استنجے سے نجاست میں خفت پیدا ہو جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں. اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں استنجے سے نجاست زائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی استنجا نجاست کو زائل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوبر کا ٹکڑا دیا گیا استنجے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ جو ہے لا یطہران، یہ پاک نہیں کرتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ لا یطہران، یہ پاک نہیں کرتے ہیں. تو پاک نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حجر ہے، جو ڈھیلا ہے، وہ پاک کرتا ہے، لہذا وہ مزیل نجاست ہے، وہ نجاست کو زائل کرنے والا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ صراحتاً ان کو مزیل نجاست قرار نہیں دیا. جب صراحتاً قرار نہیں دیا تو بس بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے، البتہ اتنی سی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے ڈھیلے سے استنجا کیا ہے اور اس کے بعد وہ مائع قلیل میں اتر جاتا ہے تو مائع قلیل ناپاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مائع قلیل ناپاک، یہ شوافی حضرات کے نزدیک بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈھیلے کو مخفف نجاست ہی سمجھتے ہیں، مزیل نجاست نہیں سمجھتے. اب تخفیف نجاست جس طریقے سے ڈھیلے سے ہو جاتی ہے اس طریقے سے ہڈی سے بھی ہو جاتی ہے، اس طریقے سے گوبر سے بھی ہو جاتی ہے. اگرچہ جائز نہیں ہے گوبر سے استنجا کرنا، اگرچہ جائز نہیں ہے ڈھیلے ہڈی سے استنجا کرنا، جائز نہیں ہے کوئلے سے استنجا کرنا، لیکن نجاست میں خفت پیدا ہو جانے کی وجہ سے استنجا برل ہو جائے گا کراہت کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگرچہ یہ پسندیدہ چیز نہیں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اب دیکھو باب الاستنجاء بالاحجار، پتھر کے ذریعے سے استنجا.
حدثنا سعید بن منصور و قتیبہ بن سعید قال سعید بن منصور اور قتیبہ بن سعید یہ دونوں روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم عن مسلم بن قرط عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذهب احدكم الغائط، جب تم میں سے کوئی استنجے کے لیے جائے، فلیذهب معه بثلاثه حجات، اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے، یستطیب بہن، ان سے پاکی حاصل کرے، فانها تجزئ عنه، اس لیے کہ وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں. پھنس گئے؟ پھر حدیث کو انفی بنائیں، امام شافعی تو کہہ رہے تھے نا کہ ڈھیلے مزیل نجاست ہیں، اور آپ بھی فرما رہے ہیں یستطیب بہن، کیا مطلب ہے؟ دیکھو حاشیے میں کیا لکھا ہے، یستطیب بہن کیا مطلب ہے؟ ہاں، یستطیب کا کیا مطلب لکھا ہوا ہے؟ کنایۃ عن ازالۃ الخارجی من السبیلین عن مخرجہ، سمجھ رہے ہو کہ نجاست کو زائل کرنے سے کنایا ہے. یستطیب، استطابہ یستطیب، طلب کرنا کیا ہے؟ پاکی طلب کرنا. کیوں جی پھنس گئے؟ پھر پھنس گئے؟ کیا جواب ہے؟ تو پاکی حاصل کرنا تو مزیر نجاست سے ہی ہوگا نا. ہاں میری جان بتاؤ. دیکھو بات یہ ہے کہ نصب الرایا میں اس روایت کے اوپر جرح کی گئی ہے، کلام کیا گیا، لیکن ہم اس کلام کی طرف نہیں جاتے. صرف اتنی سی بات ہے کہ اسی روایت کے دیگر روات، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی حدیث کے ایک طرق سے استدلال کرنا جائز نہیں جب تک اس حدیث کے تمام متابعات آپ کو نہ مل جائیں، اس وقت تک اس حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے. نہ آپ کر سکتے، نہ امام شافعی کر سکتے. سمجھ رہے ہو بات واضح ہے؟ اس حدیث کے دوسرے طرق ہیں، اور وہ جو دوسرے طرق ہیں وہ یہ کہتے ہیں فَإِنَّهَا سَتَكْفِيهِ، یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، یوجزا یا تجزا عنہ، تجھ سے نجاست زائل کرنے کے لیے کافی ہیں، یا پھر ستکفیہ، یہ تیرے لیے کافی ہیں. تو کافی ہونے کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ محض اخفاء نجاست کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، ازالہ نجاست ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ اس میں ازالے کی کوئی وضاحت نہیں ہے، بلکہ ستکفی کا مطلب ہے تخفیف نجاست کے لیے کافی ہے. آپ وہاں سے کر کے آؤ، گھر میں آ کے استنجا کر لو. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس چیز کے لیے کافی ہے جیسا کہ معمول بیہا تھا. معمول بیہا ایسا ہی تھا، ایسا نہیں کوئی ڈھیلے سے استنجا کر کے گھومتا ہی رہتا تھا، ایسا نہیں ہے. بلکہ معمول بیہا یہی تھا کہ وہ استنجا کرتے تھے ڈھیلے سے، اور گھر میں تو بیت الخلا ہوتے نہیں تھے، پھر آتے تھے اور گھر میں بیٹھ کے استنجا کر لیا کرتے تھے. یہ طریقہ کار تھا. جب یہ طریقہ کار واضح ہے تو پھر اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ صرف استنجا کرنے سے مکمل پاک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بعض دفعہ نجاست پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے، استنجا کرتے وقت بعض دفعہ نجاست پھیل جاتی ہے، وہ ایک لوٹے سے پاک نہیں ہوتی، تو ایک پتھر سے کیسے پاک ہوگا؟ بات ایک واضح ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ممکن نہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن عمرو بن خزیمہ عن عمارة بن خزیمہ عن خزیمہ بن ثابت قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاستطابہ وہی یستطیب والا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکی حاصل کرنے کے بارے میں پوچھا گیا. قال بثلاثه احجار، آپ نے فرمایا 3 حجار، لیس فیہا رجیع، جس میں رجیع نہیں ہونا چاہیے، گوبر نہیں ہونا چاہیے. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد. دیکھو بھائی، امام شافعی کا مسلک ہے کہ آپ 3 ڈھیلوں سے کم پر استنجا نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں ان کی یہ دلیل ہے کہ 3 احجار. لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا استنجا بھی بالحجرین، 2 پتھروں کے ذریعے سے استنجا کرنا. ٹھیک ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام طحاوی سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، صحاب ہوا ہے.
تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جواب فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، امام طحاوی تو حنفی تھے، ان سے وہم ہو گیا، لیکن امام ترمذی تو حنفی نہیں تھے، امام ترمذی بھی حنفی نہیں تھے، امام ابن ماجہ بھی حنفی نہیں تھے، تو انہوں نے دو ڈھیلوں والی روایت کو کیوں اپنایا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ڈھیلے مانگے، فرمایا 3 ڈھیلے لے کر آؤ۔ حضرت ابن مسعود 2 لے کر آگے اور ایک گوبر کا ٹکڑا ملا وہ لے کر آئے، تو آپ نے اس گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا اور 2 کو آپ نے استعمال فرمایا، 2 کو آپ لے کر چلے گئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوئی ایک پتھر اٹھا لیا ہو، تو جب ہو سکتا ہے آپ نے اٹھا لیا تو اس کی زراعت کیوں نہیں ہے؟ زراعت ہونی چاہیے نا اس کی زراعت نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ معاملہ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، ابن ماجہ نہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، امام ترمذی نے باب باندھا استنجا بالحجرین، 2 حجرین سے 2 پتھروں سے استنجا کرنا۔ جب 2 پتھروں سے استنجا کرنا امام طحاوی سے غلطی ہو سکتی تو آپ نسائی کے بارے میں اور ترمذی کے بارے میں غلطی کیوں نہیں لکھتے؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ فقال بثلاثه احجار ليس فيها رجيع قال ابو داود كذا رواه ابو سلمة وابن نمير عن هشام، یعنی ابن عروہ۔ یار یہ روایت بڑی مزیدار، بڑی مزیدار، یعنی ایسی روایت ہے جو امتحان میں آ سکتی ہے، یعنی سوال بنایا جا سکتا ہے بڑا بہترین۔ دیکھو جی دونوں روایتیں دیکھو، قال ابو داود قضا رواہ ابو سلمۃ وابن نمیر عن ہشام۔ دیکھو بھئی روایت نمبر 41 پڑھیے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو، 21 ہے 41 ہے۔ محمد النفیلی، ملا کے پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، حدثنا ابو معاویہ عن ہشام ابن عروہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ابو سلمۃ عن ہشام، ٹھیک ہے، نیچے جو بتایا رواہ ابو سلمۃ عن ہشام، یعنی جیسے ابو معاویہ نے ہشام سے روایت کیا ہے ایسے ابو سلمہ نے بھی ہشام سے روایت کیا ہے، جیسے ابو معاویہ نے ہشام سے روایت کیا ہے ایسے ہی ابن نمیر نے بھی ہشام سے روایت کی ہے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح؟ تو یہ بلا وجہ آپ کہہ رہے تھے بہت مزیدار ہے، اتنی سی بات ہے، یہ کون سی بات ہے نا؟ آپ لوگوں کو اشکال وشکال نہیں ہوتا کچھ بھی؟ ایسا ہی چھوڑو، پڑا ہو جاؤ، چاند چھوڑو ہمارا۔ دیکھو اشکال آگے ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ علامہ بہقی نے اور دیگر بہت سے حضرات، دیکھو استاد جی تو نہیں آ گئے، استاد جی آ گئے تو ہم کہیں گے استاد سمجھ نہیں آ رہا ہمارا، استاد جی کو دیکھ رہے بیٹھے تو نہیں ہوا نا سامنے؟ دیکھو جو بعض روایت ہیں ابو اسامہ اور ابن نمیر سے جو روایت ہیں، انہوں نے جو ہشام کے بعد ایک اور راوی ذکر کیا، دیکھو اوپر کی روایت میں ہشام بن عروہ عن عمر ابن خزیمہ، ٹھیک ہے، تو ہشام بن عروہ، دیکھو یہ روایت ہے، ہشام بن عروہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کیا ہے؟ ان ہشام بن عروہ عن عمر ابن خزیمہ، ٹھیک ہے، عمر ابن خزیمہ، ہشام بن عروہ عن عمر ابن خزیمہ، اس کے درمیان سعد بن عبد الرحمن کا واسطہ ذکر کیا، ٹھیک ہے، سعد بن عبد الرحمن کا واسطہ ذکر کیا، اور یہ جو سعد بن عبد الرحمن کا واسطہ ہے یہ دراصل جو واسطہ ہے کمزور واسطہ ہے، صحیح جو روایت ہے وہ اسی طرح ہے، سمجھ رہے ہو؟ ابو اسامہ وابن نمیر عن ہشام بن عروہ عن عمر ابن خزیمہ، سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہے؟ اور ایک اور روایت سفیان بن عیینہ کی ذکر ہے، سفیان بن عیینہ نے جو روایت نقل کی ہے وہ کچھ اور روایت ہے، آپ کے حاشیے میں وہ روایت لکھی ہوئی ہے، نیچے قال البیہقی لکھا ہوا ہے نا حاشیے میں، تھکو نہیں یار، تھکو نہیں، ابھی سے تھک جو یار، گھنٹوں پڑھا کرو پھر بھی نہ تھکا کرو بھی۔ قال البیہقی بعد ان رواه من طریق ابی داؤد وكذلك رواه محمد بن بشر العبدی ووکیع وعبدۃ بن سلیمان عن ہشام به، وہ کیا ہے؟ رواه ابن عیینہ عن ہشام عن ابی وجزہ، عن ابی
وجزا یا ان ابی وجزا، ٹھیک ہے. ان ابی وجزا یہ والی جو روایت ہے یہ روایت ہے سفیان کے وہم پر مبنی ہے، صحیح تفصیل لکھی ہوئی ہے. وقت ہمارا پورا ہو گیا تو بہرحال اس کو بہرحال دیکھ لیجیے گا. آگے آپ لوگ دیکھ کے آئیں گے بابن فی الاستبراء کو، بابن فی الاستنجاء بالماء کو، باب الرجل یدلق یدہ بالارض اذا استنجا کو، اور باب السواک، ٹھیک ہے بھائی. اس کو دیکھ کر آئیں گے آپ لوگ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.